بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی پر شروع وکړه وہ ایک سال سے نہیں جا. پچھلے درس میں ہم نے چند چیزیں بیان کی. ایک بات ہم نے یہ بیان کی کہ قرآن اور سنت اس پر گواہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا فرض ہے. یہ نماز سے بھی زیادہ فرض ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج سے بھی بڑا فرض ہے. اس لیے کہ ایمان اور عقیدہ چونکہ نماز اور روزے سے زیادہ اور بڑا فرض ہے، اور ایمان بنتا ہے قرآن کے ذریعے. جب قرآن نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہ ہو تو عقیدہ اور ایمان نہیں بنتا. جب ایمان نہیں بنتا تو باقی ساری عبادتیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں. پھر یہ بھی ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ قرآن کی سمجھ خیر کثیر ہے. یعنی اللہ نے جو خیر کثیر کا وعدہ کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت پر نہیں کیا، قرآن کی سمجھ پہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دلائل سے ثابت کیا کہ صراط مستقیم کا سبب بھی قرآن کی سمجھ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں. اس لیے ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ کی رحمت کا سبب بھی قرآن کی سمجھ ہے، تلاوت نہیں. صرف تلاوت سے نہ صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے، نہ تلاوت خیر کثیر ہے، نہ تلاوت اللہ کی رحمت کا سبب ہے، بلکہ قرآن اللہ کی رحمت کا سبب ہے. اور قرآن ترجمے اور الفاظ دونوں سے بنتا ہے. جب صرف الفاظ ہو، تلاوت ہو، ترجمہ نہ ہو تو بھی قرآن نہیں. اگر ترجمہ اور تفسیر ہو اور تلاوت الفاظ سمجھ نہ آئے تو بھی قرآن نہیں. آج ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے برکات کی نزول کا سبب بھی قرآن کی سمجھ ہے. قرآن جس کے سمجھ میں آ جائے، جس کو ترجمہ آتا ہو اور وہ اس پہ عمل کرتا ہو تو اللہ تعالی برکات نازل فرمائیں گے. صرف تلاوت الفاظ پر جب تلاوت ہو اور اس کا ترجمہ نہ ہو تو اس سے قطعاً اللہ کی برکات کا نزول نہیں ہوگا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. سورۃ مائدہ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم. تورات اور انجیل چونکہ منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن قرآن وما انزل الیہم میں مراد قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو اوپر سے بھی روزیاں برسیں گی اور نیچے سے بھی روزیاں ملیں گی. اللہ برکات نازل فرمائیں گے. کب؟ لو انہم اقاموا، جب یہ عمل کریں گے اس پر. اور عمل کب ہوگا، پابندی کب ہوگی؟ جب قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آئے. ایک چیز کی جب تمہیں سمجھ نہ ہو تو عمل بھی ممکن نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ جل جلالہ لوگوں سے تلاوت کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے تلاوت کی تھی یا نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کے بارے میں پوچھے گا. اور عمل میں نے 1000 مرتبہ بتایا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمل جب ہوتا ہے جب قرآن سمجھ لے کوئی. جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو عمل کیا کرو گے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ.
اور یقیناً یہ قرآن کریم خود آپ کے لیے اے پیغمبر اور آپ کی قوم یعنی امت کے لیے نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عن قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، یعنی تم لوگوں سے کس چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ تلاوت کے بارے میں نہیں، ناظرہ کے بارے میں نہیں، عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے قرآن کریم پر کتنا عمل کیا تھا، اور عمل بغیر معنی کے امکان نہیں رکھتا۔ اس سورہ زخرف کی 44 آیت کے نیچے علامہ ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 129 میں لکھتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِهِ وَالْإِسْتِجَابَةِ لَهُ، اور بہت جلد تم لوگوں سے اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِهِ، کہ تم اس قرآن پر کس طرح عمل کرتے تھے، یعنی عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تفسیر قاسمی جلد 14 صفحہ نمبر 343 میں فرماتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَمَّا عَمِلْتُمْ فِيهِ، اور بہت جلد تم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیسا عمل کیا تھا تم لوگوں نے اس قرآن پر۔ اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ قرآن کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کے بارے میں نہیں۔ اس کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ نمبر 492، تفسیر کشاف جلد 3 صفحہ نمبر 490، الجواہر الحسان جلد 4 صفحہ نمبر 128، تفسیر نصفی مدارک جلد 4 صفحہ نمبر 119، الدر منصور امام سیوطی کی جلد 6 صفحہ نمبر 18، غریب القرآن صفحہ نمبر 398، ان تمام تفاسیر نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ قرآن پر عمل کے بارے میں پوچھے گا، اور عمل بغیر سمجھ کے ممکن۔ الفاظ پورا دن الفاظ اور تلاوت کی رٹ لگایا کرو، تمہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ نے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہ تو قرآن جھوٹ بولتا ہے اور نہ رسول اللہ بے جا شکایت لگائے گا، بلکہ جب شکایت لگائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ شکایت بجا ہوگا، بے جا نہیں ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب امت نے قرآن نہیں چھوڑا تو رسول اللہ بیجا شکایت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ آج کل تو ساری دنیا تلاوت کر رہے، قرآن تلاوت تو کسی نے بھی نہیں چھوڑی، چھوڑا اگر ہے تو قرآن کا ترجمہ چھوڑا گیا ہے، قرآن پر عمل چھوڑا گیا ہے، اس لیے کہ جب ترجمہ معلوم نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا۔ مفسر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 317، ایک دوسری چھاپ کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 595 کے اندر سورہ فرقان آیت 30 کے تحت لکھتا ہے وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَالْعُدُولُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ غَنَاءٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ طَرِيقَةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن کا چھوڑ دینا کیسے ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن کے معنی پر غور و فکر نہ کرنا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ جو قرآن کریم کا معنی نہیں سیکھتا اور غور نہیں کرتا تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اگرچہ صبح سے شام تک پوری کتاب کی تلاوت کرتا ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا
اور اس کے منہیات سے اجتناب نہ کرنا۔ قرآن نے جن چیزوں کا امر دیا ہے اس امر پر عمل نہ کرنا، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس منع کو، ان چیزوں کو نہ چھوڑنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہی ہے۔ اب جب تمہیں ترجمہ معلوم نہیں تو تم اس کے امر کو کیا سمجھو گے، اس کے نہیں کو کیا سمجھو گے؟ تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ کس چیز کو اللہ نے امر کیا ہے اور کس چیز کا اللہ نے منع فرمایا ہے؟ آگے لکھتے ہیں اس طرح اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز مثلا شعر، مخلوق کے اقوال، گانے اور فضولیات، یا کسی اور کلام یا کتاب یا کسی غیر کے طریقے کو ترجیح دینا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی دوسری کتابیں تو پڑھتا ہے، دوسری کتابوں کی طرف توجہ بہت زیادہ دیتا ہے، قرآن کی طرف توجہ کم ہے، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ آج تو پوری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کیسے چھوڑا ہے؟ عوام تو قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتے۔ علماء سو نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ پہ بھی اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اب جب تمہیں کوئی کہے کہ بغیر نماز کے بھی جنت مل جاتی ہے، تمہیں کوئی کہے کہ بغیر روزے کی بھی جنت مل جاتی ہے، تمہیں کوئی کہے کہ بغیر زکوٰۃ کی بھی جنت مل جاتی ہے، تو کون پاگل ہے جو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ دے گا؟ وہ تو کہے گا کہ ویسی بھی جنت مل جاتی ہے، بس مل جاتی ہے۔ اب مولویوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے بغیر بھی ثواب مل جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو لوگ نہیں پڑھتے، ترجمہ بھی نہیں سیکھتے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ تمام لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مولویوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ مدرسے جو قرآن کے نام پہ بنے ہوئے ہیں ذرا جا کے دیکھ لو، 8 سال 12 سال اس میں تعلیم ہوتی ہے، نہ دورہ قرآن کے لیے کوئی 1-2 سال مقرر ہیں، نہ دورہ قرآن شریف موجود ہے، نہ دارالقرآن اس میں موجود ہے، دارالحدیث شریف تو وہاں ہے، شیخ الحدیث صاحب تو وہاں ہے، سب سے بڑی شخصیت شیخ الحدیث صاحب ہوا کرتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے دارالحدیث شریف کا ہوتا ہے۔ 2 سال مختص کیے گئے ہیں موقوف علیہ اور دورہ حدیث، مگر قرآن کے لیے نہ دارالقرآن شریف ہے، نہ شیخ القرآن صاحب ہیں، اور نہ اس کے لیے 1-2-3 سال مقرر ہیں۔ بس مسجد کے اندر ناظرتاً پڑھا، بس ختم۔ ثالثہ رابعہ اور خامسہ میں 10 پارے لفظی ترجمہ ایک نالائق مولوی کو دے دیتے ہیں، کوئی دورہ قرآن نہیں۔ تو کسی اور کتاب کو ترجیح دینا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح کہ آج کل پوری دنیا نے فضائل اعمال کو ترجیح دی ہے، گھر کے اندر بھی اس کی تعلیم، بازار میں بھی اس کی تعلیم، مسجد میں بھی اس کی تعلیم، اور تو اور مولوی لوگ مشکات کی تعلیم تو دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، بخاری کا درس دیتے ہیں، مگر قرآن کا درس نہیں دیتے، بلکہ جو قرآن کا درس دیتا ہے اس کو پنجپیری سمجھتے ہیں۔ شیخ القرآن کا نام صرف پنجپیریوں کے ہاتھ سنو گے، اور ان کو بھی ان لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے باطل پرست ہیں، قرآن کو تو چھوڑا ہی، مگر جن لوگوں نے قرآن کو اٹھایا، جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا شروع کیا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ صرف قرآن چھوڑا ہی نہیں ان لوگوں نے، بلکہ قرآن اٹھانے والوں کے ساتھ دشمنی بھی ان لوگوں کی ہے۔ بڑی بدبختی یہ ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر موجودہ امت کا چہرہ ذرا دیکھ لیجئے، ایمان سے کہیے پھر کہ پوری کی پوری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ صحابہ نے قرآن کریم کو اٹھا لیا تھا، الفاظ نہیں پڑھتے تھے۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، بعد میں اقوال آنے والے ہیں صحابہ کرام تلاوت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے کہ صبح بھی 10 پارے، شام کو بھی 10 پارے، رات کو بھی 10 پارے، دن کو بھی 10 پارے، نہیں، وہ لوگ